میں آتی ہے یا نہیں؟ یہاں سے آج اپنے شو کا سٹارٹ لیتے ہیں. جی ڈاکٹر وجاہت, جی نشہ کیا ہے؟ دیکھیں, اگر آپ ابھی آپ نے پیکیج بھی دیکھا اور لوگوں سے سنا, ابھی تک نشے کے معاملے میں بہت سارے متس ہیں اور ریالٹی کے بیچ میں بہت بڑی کنفیوژن ہے, جو کہ گزشتہ 20 حالانکہ کام بہت سالوں سے اس پہ ہو رہا ہے, لیکن ابھی تک ایک عام لوگوں تک اس کی پراپر اویئرنیس نہیں پہنچی. ابھی بھی آپ رینڈملی کسی سے پوچھیں نشہ کیا ہے تو ابھی تک سمجھتے ہیں کہ نشہ ایک عادت ہے, ٹھیک ہے, ایک لائف سٹائل ہے, کہ ہم اس لیے نشہ کرتے ہیں کیونکہ ہمارے دوست کرتے ہیں, یا ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ایکسکیوزز بہت سارے ہوتے ہیں. اگر ایک ڈاکٹر کی آنکھ سے دیکھا جائے یا آپ جب اس کو پڑھیں, جب آپ اس کے بارے میں کوئی ریسرچ کریں تو پتہ چلے گا کہ نشہ بیسکلی ایک بیماری ہے, ٹھیک ہے. بیماری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیماری کا مطلب یہ کہ جو چیز آپ کی باڈی میں جائے اور وہ آپ کی باڈی کو خراب کرے اور اس کی وجہ سے آپ کے ساتھ کچھ چینجز آ جائیں, ٹھیک ہے نا, کوئی کلینکل فیچرز آپ کے ایسے نظر آنے لگیں جس کے ساتھ بیمار نظر آئیں. تو میری نظر میں اور لوگوں کو میں بتانا چاہوں گا کہ نشہ ایک پراپر بیماری ہے جس کو ہم اس طرح لیتے ہیں, اٹس اے بایو سائیکو سوشل ڈیزیز. کہ بایو سائیکو سوشل کا مطلب یہ ہے کہ بایو کا مطلب کہ ہمارے جسمانی طور پہ پہلے یہ پیدا ہوتی ہے, سائیکو کا مطلب ہمیں ذہنی طور پہ نظر آتی ہے, اور سوشل ڈیزیز کا مطلب یہ کہ ہمارے جو سماجی ہیں, جو ہمارے دوست ہیں, جابز ہیں, جتنے بھی ہمارے ریلیشنز ہوتے ہیں, ان میں جا کے یہ اثر انداز ہوتی ہے, پھر ہم کو ایک کونے میں ڈال دیتی ہے. تو یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ تینوں پہلو پہ خرابی کر رہی ہوتی ہے. اچھا, لیکن میں نے جو ابھی بات کری کہ ہم لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کرتے اس بات کو کہ جی جو لوگ اسموکنگ کر رہے ہیں, ہم دیکھتے ہیں ہمارے ارد گرد لوگ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یا جو لوگ چھالیاں کھا رہے ہیں, پان کھا رہے ہیں, کیا یہ بھی نشے میں آتی ہے؟ دیکھیں, ابھی آپ اگر نوٹ کریں تو آج کل جو لوگ سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میں خالی سگریٹ پیتا ہوں, ٹھیک ہے, تو خالی کی تو کوئی ڈیفینیشن ہوتی نہیں ہے. یا ایک اور چیز, شیشہ, یہ جو شیشے کا جو کانسیپٹ آیا ہوا ہے ہمارے یہاں, یہ کیا ہے؟ اب بتاتا ہوں میں آپ کو. تو سگریٹ تو کوئی خالی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, اور جتنے بھی ہمارے یہ ریپرز میں چیزیں آتی ہیں جو کہ پان والے بیچتے ہیں, ٹھیک ہے, یا اور بھی چیزیں, یہ دراصل ان کے اندر انہوں نے کوئی نہ کوئی ایسی چیز ڈالی ہوئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ اس کے ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور جب آپ اس کو کھاتے ہیں تو آپ کو اچھا لگتا ہے, لیکن پرابلم یہ کہ جب آپ کو یہ نہیں ملتا تو پھر آپ کے دماغ میں یہ باتیں آتی ہیں کہ میں اس کو کہیں سے لے لوں, ٹھیک ہے نا. لوگ ملک سے باہر جا رہے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ اماؤنٹ میں لے کے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. لوگ پکنک پہ جا رہے ہیں, میں نے خود دیکھا لوگ پکنک پہ جا رہے ہیں تو بہت سارے چیزیں لے لیتے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کم پڑ جائے. مطلب یہ کون سا ٹائم آ گیا ہے کہ آپ بیسک اور بہتر چیزوں کو رکھنے کے بجائے آپ ان ٹائپ کی چیزوں کو اپنے ساتھ رکھے جا رہے ہیں, 2-2 3-3 ڈبے سگریٹس کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں آپ. یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ اس سے خود بھی پوچھیں جو لے کے جا رہا ہے تو وہ ایکچولی صحیح طرح بتا نہیں پاتا. ہم اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ کی فزیکلی ڈپینڈنسی اور مینٹلی آپ اس کی طرف آبسیسڈ ہو جائیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اب آپ کو علاج کی ضرورت ہے, یا آپ اس کے بارے میں سوچیں ضرور کہ یہ آپ کی باڈی کے اوپر اس طرح جا چکا ہے کہ آپ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے. یعنی کہ آپ ایبنارملٹی کی طرح اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں اپنے مائنڈ میں, اور آپ کا بس یہ ہو رہا ہے کہ اگر یہ نہیں ملا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. بالکل, اور ایسا ہوتا ہے, نہیں ملا تو کیا ہوتا ہے, مطلب یہ کہ اس سے چڑچڑاہٹ آ جاتی ہے, غصہ آتا ہے, پھر آپ کا موڈ اتنے سوئنگز ہو رہے ہوتے ہیں. جب آپ یہ لے لیتے ہیں کوئی بھی چیز تو آپ کا وقتی طور پہ موڈ اچھا ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کی بلڈ اسٹریم میں چلا جاتا ہے, اور وہاں پہ جا کے نشے کی جو خاص پارٹیکل ہے وہ چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں, 1-2 گھنٹے کے لیے آپ کو سکون مل جاتا ہے, آپ کو ریلیکس ہو جاتا ہے, ریلیکسیشن. اچھا, بیسکلی نشہ جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کیوں کوئی بندہ جو ہے وہ نشہ کرنا اسٹارٹ کرتا ہے؟ کیا وجہ ہوتی ہے؟ ایون اگر ہم چھالیے یہیں سے اسٹارٹ کر لیتے ہیں یا ڈرگ لینا اسٹارٹ کر دیتا ہے, کیا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں, پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے معاشرے میں کون کون سے نشے کیے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں بھی اس زمرے میں آتا ہوں یا نہیں آتا, ورنہ لوگ بیٹھ کے بولتے ہیں کہ نہیں میرا تو یہ میرا تو پروگرام ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور چینل سوئچ کر کے بولیں گے نہیں یہ میرا انٹرسٹ نہیں ہے اس میں. نمبر 1 یہ کہ اگر آپ الکوہل لیتے ہو, ٹھیک ہے, ہیروئن لیتے ہو, چرس لیتے ہو, کوکین لیتے ہو, میروانہ, اس کے علاوہ نیند کی گولیاں جس سے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں, اور یہ جتنے بھی پھر پان, چھالیاں وغیرہ جو بھی چیزیں, یہ تمام چیزیں یہ نشے کے زمرے میں آتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان تمام چیزوں کے اندر ایسے کیمیکل موجود ہیں جو کہ آپ کے ریوارڈ سینٹر پہ کام کرتے ہیں, اس کی وجہ سے آپ کو اچھا لگتا ہے, اور ود پیسج آف ٹائم آپ پھر اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. ڈیپینڈنسی کیسے ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نشہ سٹارٹ کرنے کی جو وجہ ہے وہ 1000 سے بھی زیادہ ہے. دیکھا جائے تو اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں کہ تم نشہ کیوں کرتے ہو تو وہ اتنے زیادہ ریزن اس کے پاس ہوں گے کہ آپ خود پریشان ہو جائیں گے. میں نے تو بہت سے لوگوں کو یہ بھی کہتے سنا ہے ڈاکٹر وجاہت کہ ہم اسموکنگ اس لیے کرتے ہیں ٹینشن ریلیز ہوتی ہے. بالکل, پڑھائی کے وقت اچھا یار بس پڑھنا ہے, وہ اسموکنگ کر لیتے ہیں تو وہ ریلیکس ہو جاتا ہے. یہ دیکھیں نا, بہت زیادہ متس ہیں نا ہمارے. آپ ہمارے پوری دنیا کے ایڈس کو دیکھ لیں
جو ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ بھی ہمیں یہی تاثر دے رہے ہوتے ہیں کہ سگریٹ پی کے پہاڑ پہ چڑھنا ہے ٹھیک ہے نا, یا الکوہل پی کے ہم نے ہیرو بن جانا ہے. فلموں میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک ہیرو ہے وہ الکوہل ہی پیتا ہے, اگر وہ غمزدہ ہے وہ جا کے کبھی اس کو جم میں جاتے ہوئے نہیں دکھاتے کہ جا کے جم میں چلے جاؤ. تو یہ ہمارا ایک میڈیا کا بھی ڈیفینیٹلی انفلوئنس ہے. باقی پھر ہمارے بڑے ہیں جو ہم لوگوں نے ادھر ادھر سے سیکھا ہے, تو ہمیں اپیرنٹلی ایسا لگنے لگا کہ نشہ کرنے سے ہم بہتر ہو جاتے ہیں اور نشہ کرنے سے ہمارا جو اسٹریس اور ریلیف ہوتا ہے, حالانکہ دیکھا جائے تو ہم وہ بالکل کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرتے ہیں جو کہ بلّی کو دیکھ کے کر لیتی ہے. لیکن ہم ایکسیپٹ نہیں کر رہے, ہم ایکسیپٹ نہیں کر رہے. بالکل صحیح. تو اچھا وہی والی بات کہ کیا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, کس وجہ سے بندہ جو ہے وہ اسٹارٹ کرتا ہے نشہ؟ دیکھیں پاکستان میں جو ہمارے پاس پیشنٹس آ رہے ہیں, خاص طور پہ نوجوان لڑکے لڑکیاں آ رہے ہیں, ان کو دیکھا ہے تو ان کے جو ایکسکیوزز ہیں یا ان کی فیملی کو نظر آتا ہے, اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ان کا پیئر پریشر بہت ہے. اچھا ٹھیک ہے, ان کے سوشل لائف میں نشہ بہت عام ہے, ان کے دوست بہت نشہ کرنے لگے ہیں, ان کے فیملیز میں بھی ہے, جینیٹیکلی بھی چیز آ رہی ہوتی ہے. لیکن اس وقت اگر دیکھا جائے تو ہمارے سوشل سرکل اتنے خراب ہو چکے ہیں ہاں, جس کی وجہ سے ہمیں نشہ کرنا آسان لگنے لگا ہے. پہلے یہ چیز کو ذرا گناہ سمجھا جاتا تھا, برا سمجھا جاتا تھا. آج کل اس چیزوں کو بہت کامن دیا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ کر لو, کچھ نہیں ہوتا, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ہم بھی تو کرتے ہیں. اچھا بھائی آپ بھی کرتے ہیں تو پھر مجھے بھی دیں. اب وہ ریزن جو ہے, جو ایکسکیوز ہے نشہ کرنے کا, وہ اتنے زیادہ ہیں. جیسے کہ میں آپ کو جو ہمارے پاس 5 سے 10 رجسٹرڈ ہوتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. نمبر کال لے لیتے ہیں پہلے, پھر کنٹینیو کریں گے, چلیے وہ ڈراپ ہو جاتی ہے نا اس وجہ سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم, کراچی سے ڈاکٹر انور ظہیر بات کر رہا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب کیا حال ہیں آپ کے؟ بہت شکریہ. آج تو دونوں آپ کے ہاں جو گیسٹ ہیں ڈاکٹر, اور وہ جو گفتگو کر رہے ہیں وہ صرف نشے کے اوپر اور سارا فوکس اس پر ہے. بالکل دیکھیں جی, بات یہ ہے یہ زندگی سے فرار کا ایک دوسرا نام ہے. چاہے وہ پان کی شکل میں ہو, گٹکے کی شکل میں ہو, اسموکنگ کی شکل میں, سپاری, الکوہل, ڈرگز, انجیکٹیبلز, کسی بھی فارم کے اندر ہو. سب سے زیادہ جو آج کل ہمارے ہاں کی یوتھ ہے اور جو ینگ جنریشن ہے, آپ اگر جا کر دیکھیں تو ایک پان کی شاپ کے اوپر وہاں پہ آپ کو 50 لڑکے کھڑے ملیں گے, اور سب کی عمریں جو ہیں وہ 12 سے لے کے اور 18 اور 20 تک کی. میں ان کی تو بات ہی نہیں کرتا کہ جو کہ 20 سے ابو ہیں, لیکن جو 12 کے لڑکے اور 12 اور 10 اور 11 کے سپاری کھاتے ہیں, اور اٹ از سو ڈسگسٹنگ, یو کانٹ تھنک اٹ, یو کانٹ امیجن کہ واٹ از گوئنگ آن ود دا نیو جنریشن. اور جس طرح ہمارے ہاں آپ جا کر دیکھیں, لوگ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہیں اور سڑک پہ گند مچتی ہے. پڑھے لکھے, مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کے اندر تعلیم, عقل اور شعور سکھاتی ہے, اور اگر پھر بھی اس کو استعمال نہ کیا جائے تو وہ بھی ایک قسم کا سائیکیٹرک پرابلم ہے. اصل چیز یہ ہے کہ ایک تو چیز ہمارے ہاں جس طرح ایزیلی اویلیبل ہے وہ اویلیبلٹی نہیں ہونا چاہیے, ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے, اس کی وجہ جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہمارا ایٹماسفیئر ہے اور جو ہمارے ایک فیملی کا ایک براٹ اپ ہے وہ بھی صحیح طریقے سے بچوں کو, آف اسپرنگس کو پیرنٹس نہیں دے رہے. کیونکہ اگر صحیح معنوں میں وہ ان کو مانیٹر کریں تو انہیں پتہ چلے گا کہ ان کے دانت کیوں اسٹین ہو رہے ہیں. اگر وہ اسموکنگ کر کے آیا ہے تو اس کی اسمیل ضرور آ رہی ہوگی, وہ اس کو پوچھیں. دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں کہ آپ کسی پر سختی نہیں کر سکتے, کیونکہ وی آر لیونگ ان سچ اے گلوبل ورلڈ ویئر ایوری تھنگ سیمس ٹو بی ویری فاسٹ. یو کانٹ گو اینڈ جسٹ ٹو فورس ٹو اینی ون. آپ محبت سے تو دنیا جیتی جا سکتی ہے. آپ اپنے آف اسپرنگ کو بتائیں کہ واٹ از دا میرٹس اینڈ ڈی میرٹس. میں ہمیشہ ایک ہی بات کو فوکس کرتا ہوں کہ چاہے کوئی اچھائی ہو یا برائی ہو, آپ اس کے 2 پہلوؤں کو اجاگر کریں, ایک میرٹ اور دوسرا ڈی میرٹ, اور آپ اپنے آفس اسپرنگ کے سامنے رکھ دیں کہ دیکھو بھائی یہ اس کے میرٹس ہیں, ڈی میرٹس ہیں, اور آپ کے سامنے فیصلہ کرنے کا وقت خود ہے. اگر آپ کو اس میں کوئی فائدہ نظر آتا ہے تو جو کل سے آپ کام کر رہے ہیں وہ میں آج سے کرنے کو رضامند ہوں. میرا خیال بہت سی چیزیں جو ہیں وہ آپ صحیح طریقے سے اگر اس کو فوکس کر کے سمجھائیں تو آدمی خود سمجھنے میں مجبور ہو جائے گا. ہمارے ہاں لوگ اپنی فیملی کے اندر اتنے مگن ہیں کہ وہ اپنے آف اسپرنگس کو وقت نہیں دیتے. اگر وہ صحیح معنوں میں وقت دیں تو ان کو پتہ چلے گا کہ آپ کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ کام کیا کر رہا ہے, کیا اس کی ایکٹیویٹیز ہیں, کن لڑکوں میں وہ اٹھ بیٹھ رہا ہے. اینڈ دا سیم ود دا گرلز. آج کل ہمارے یہاں اسٹیٹس سمبل بن گیا شیشہ اسموکنگ. شیشہ اسموکنگ کی کیا چیز ہے کہ اس کا ایک پف 200 سگریٹس کے برابر ہے. اس کے جو آپ کو ہیزرڈس ملیں گے ہیلتھ کے اوپر آپ سوچ نہیں سکتے, اور ہمارے ہاں اس کو اسٹیٹس کے طور پہ پیا جاتا ہے. دیکھیے جی چیز یہ ہے, ایک آخر میں جو کنکلوڈ کرتے ہوئے ضرور ایک بات کہوں گا کہ ہمارے ہاں ایک چیز اسٹریس ہے.
جو اسٹریس ہے اس کو کوشش کریں اور طریقے سے ریلیز کریں. وائی ناٹ وی ہیو ٹو گو اینڈ جسٹ ٹو ہیو سم ہیلدی ایکٹیویٹی ان ٹرمس آف دا جم, ان ٹرمس آف دا کلاسیکل ڈانس, ان ٹرمس آف دا کلاسیکل میوزک. دیر از لاٹ آف تھنگس یو کین گو اینڈ جسٹ ٹو انجوائے رادر دین ٹو گو اینڈ جسٹ ٹو چیو دا پان اور جسٹ ٹو گو فار اسموکنگ اور الکوہولزم. یہ تو چیزیں آپ کی زندگی کے لیے ایک قتل زہر قاتل ہیں. تو کوشش کریں, سمجھنے کی کوشش کریں, اچھی ہیلتھی ایکٹیویٹی رکھیں. ٹی وی پر اتنے پروگرامس ہوتے ہیں, یو کین واچ. وائی ناٹ یو ہیو ٹو گو اینڈ جسٹ ٹو ریڈ این آرٹیکل. دیکھیے چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے اسٹریس ریلیز کرنا ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. یہ جو پان کی دکانوں پر اور اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر انور سعید صاحب, ہمارے پاس ٹائم کم ہے. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. بہت اچھی باتیں کری ہیں. آئی تھنک سارا انہوں نے ٹاپک کو ڈسکس کیا ہے. بہت جس طرح بھی بات کر رہے تھے, لگتا ہے کہ ایسے لوگوں کو فکر ہوتی ہے اور وہ ہماری دور بیٹھے ہیں لیکن ہماری ٹیم کے اندر ہوتے ہیں. بالکل, اور وہ ہماری چیزوں کو بہت اچھا لگتا ہے. اچھا ابھی انہوں نے ایک بات کری جس بات کی طرف میں بھی آنا چاہوں گی, فیملی. کتنی زیادہ امپورٹنٹ رول ہے فیملی کا اس چیز میں, کیونکہ دیکھیں ایک ایج ہوتی ہے, وہ ایج میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ایک ایج ہوتی ہے جس میں بندہ اس طرف جاتا ہے اور نشہ کرنا سٹارٹ کرتا ہے. اس وقت کیا سمپٹمز ہوتے ہیں کہ فیملی کو فون ڈیٹیکٹ کر لینا چاہیے؟ دیکھیں پہلے تو ہم یہ بات کریں کہ نشہ کرتے کون ہیں. ہمارے یہ بہت مت ہیں کہ نشہ پولیس میں زیادہ ہے, شوبز میں زیادہ ہے, ادھر نہیں ہے ادھر نہیں ہے. ابھی تک ہم یہیں پہ بات کرتے ہیں. ابھی بھی آپ لوگوں کا دماغ دیکھیں نا تو ان کے دماغ میں یہی باتیں ہیں کہ خاص پروفیشن کو اس سے نشے کو جوڑ دیا ہے یا خاص ایج سے جوڑ دیا ہے. ایسا نہیں ہے, یا خاص کلاس سے جوڑ دیا ہے, ایسا نہیں ہے. جب ہم تو ڈاکٹرز ہیں, ہم تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی کلاس کا, کوئی بھی پروفیشن کا ہمارے پاس بندہ آ رہا ہوتا ہے یا لڑکی آ رہی ہوتی ہے جو کہ نشہ کر رہی ہوتی ہے. 16 سال سے لے کے 40 سے 50 سال تک, 50 سال سے لے کے 70 سال تک سارے پیشنٹس ہمارے پاس ہوتے ہیں. اور سب کا کوئی یہ نہیں کہ یہ ایج کا جو سلاٹ ہے یہ زیادہ لوگ آ رہے ہیں یہ کم ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں تو سارے لوگ برابر ہیں. دوسری بات, پروفیشن کا بھی کچھ بھی اس میں مدخل نہیں ہے. یہ انسان کا اپنے اوپر بہت ڈیپینڈ کرتا ہے, اس کی جو اپنی ایک ٹیمپٹیشن ہے ٹورڈز ڈرگس. لوگ باہر دنیا میں رہ کر آ جاتے ہیں, پاکستان میں بھی رہ رہے ہوتے ہیں, لوگ باہر بھی نشہ نہیں کرتے, اور یہاں پہ بھی وہ ایسی جگہ پہ بیٹھ رہے ہوتے ہیں جن کے ساتھی نشہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ نہیں کرتے, کیونکہ یہ تو سارے ایکسکیوزز ہیں. اگر ہم ان پہ بات کریں وہ اس لیے کرتا ہے کیونکہ فلاں 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 فلاں, ٹھیک ہے, تو ہم ہمیشہ ایشوز پہ اٹکے رہیں گے. جب کوئی لڑکا یا کوئی لڑکی یا کوئی آدمی نشہ شروع کرتا ہے 3 سال تک, تو عموماً 3 سال تک وہ گھر پہ چھپا کے نشہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کے اتنے چینجز نہیں آ رہے ہوتے, اس کی لائف اسٹائل میں اتنی خرابی نہیں آ رہی ہوتی. عموماً 2-3 سال تک فیملی کو وہ چکمہ دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے, جیسے کہ وہ اپنے روٹین ٹائم پہ نشہ کرے گا, ویکینڈ پہ نشہ کرے گا, الکوہل لے لے گا چھپا کے, کوئی چنگم کھا لے گا, کوئی ایسی غلط چیز لے گا. اسموکنگ کی بھی انہوں نے بات کری کہ خوشبو ضرور آئے گی, ٹھیک ہے, تو کیوں نہیں ہم لوگوں نے اپنی آنکھیں, ہمارے جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ اپنی آنکھیں بند کر کے رکھتے ہیں, کیوں نہیں وہ پکڑ لیتے ہیں کہ اچھا جی خوشبو آ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں پیرنٹس, میں آپ کو بتاؤں بہت زیادہ لوگ جب ہم فیملی انٹرونشن کرواتے ہیں, فیملی کی جب مداخلت کراتے ہیں ایسے پیشنٹ کے لیے, تو ہمیں فیملی بتاتی ہے کہ ہمیں پتا ہوتا ہے, لیکن وہ اس بات کو سچائی سے قبول نہیں کر رہے ہوتے, ڈینائل پر ہوتے ہیں. ہاں ڈینائل پہ ہوتے ہیں, وہ اس بات کو مانتے نہیں کہ ہمارا بچہ نشہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اور ابھی بھی ایک فیملی میرے پاس چل رہی ہے, پرسوں ہی میں نے ان کو پیار سے ڈانٹا ہے, ہاں, کہ وہ انویسٹیگیشن میں لگے ہوئے, پولیس والے بنے ہوئے گھر میں کہ اس کو چھپکے سے دیکھ رہے ہیں, اس کے وہ بچہ چلا گیا تو اس کی ڈراز کو مستقل چیک کر رہے ہیں. اب ان کو پتہ چل چکا ہے. اچھا پتہ کیسے چلتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں پڑھے لکھے انداز سے, کہ آپ پولیس والے نہ بنے, CIA والے نہ بنے, آپ کو سمٹمز پتہ ہونے چاہیے نا. سب سے پہلے تو آپ کو سمٹمز پتہ ہو, جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں جب پیلیا ہوتا ہے تو پیلے ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, جانڈس کی وجہ سے. ملیریا ہوتا ہے تو بخار چڑھ رہا ہوتا ہے, اتر رہا ہوتا ہے. اسی طرح سور تھروٹ ہوتی ہے تو ہمیں گلے میں خراش ہو رہی ہوتی ہے, تو ہم سمٹمز دیکھ کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا. تو اسی طرح ایڈکشن کی بھی کوئی خاص سمٹمز ہیں. نمبر 1 تو یہ کہ جو لڑکا یا جو انڈیویجول نشہ کر رہا ہے, اس کے سونے کا ٹائم, اس کے جاگنے کا ٹائم اور ہمارا سونے کا ٹائم, جاگنے کے ٹائم میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. جیٹ لیگ ہوتا ہے. مطلب یہ آپ کون سے نشہ کرنے والوں کی بات, کوئی بھی کہہ سکتے ہیں, ہاں, جو ایڈکٹ ہے. یوزر کی بات تو نہیں کر رہا, یوزر تو اپنی لائف کو بہتر مینٹین کر سکتے ہیں. ہم ایڈکٹ کی بات کر رہے ہیں جو کہ نشے کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے فزیکلی, اور جس کو نشہ نہیں ملے گا تو وہ لائف کو خراب کرے گا. تو سب سے پہلے تو اس کی نیند خراب ہو جاتی ہے. وہ 5 بجے سوئے گا, 6 بجے سوئے گا, 4 بجے سوئے گا, 2 بجے اٹھے گا. دوسری بات یہ کہ جب بھی وہ اٹھے گا تو اس کو آئی اوپنر ہم اس کو کہتے ہیں, اٹھتے ہی اس کو نشے کی طلب ہوتی ہے, کیونکہ 8-9 گھنٹے کا لمبا ایک نیند کا گیپ آتا ہے, تو ہماری باڈی سے نشہ نکل چکا ہوتا ہے. تو ایز این آئی اوپنر ان کو نشہ چاہیے ہوگا. اب وہ ایسے لوگ جب اٹھتے ہیں تو
وہ بہت چڑچڑے ہوتے ہیں, غصہ کرتے ہیں, اور ان کو یہ نہیں پتا ان کے سب کانشیس کے اندر وہ لڑائیاں کرتے ہیں ناشتے کے اوپر بیٹھ کے, ٹھیک ہے نا, دیر سے ناشتہ کیوں لا کے دیا, چائے اچھی نہیں ہے, فلاں اچھا نہیں ہے. یہ وہ بالکل چیزیں ہیں جن پہ فیملی کو دیکھنا چاہیے. چڑچڑے ہو رہے ہیں. اب وہ امائیں ابائیں کیا کر رہے ہوتے ہیں, وہ اس کو لوازمات کو پورے کر رہے ہوتے ہیں. اچھا بیٹا کوئی بات نہیں, شور نہ کرو, صبح کا ٹائم ہے, تم کچھ اور لے لو. دراصل یہ معاملے ایک دو باتیں. تیسری بات یہ کہ وہ باقاعدہ ویک نظر آنے لگتے ہیں. ہاں, ان کی جو ویکنیس ہے وہ